پہ منڈلا رہی ہے. لیکن اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ 1 جنوری جب پہلی رات تھی، ابھی فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی 9 فروری ہے، ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے. 1 جنوری کو 31 دسمبر کو رات کے 11:55 تک سناٹا، اور جیسے رات کے 12 بجتے ہیں مجھے وہ جگہ معلوم ہے، مجھے وہ علاقے معلوم ہیں اور مجھے وہ لوگ معلوم ہیں، شراب کے نشے میں دھت تھے اور 12 بجتے ہی انہوں نے شراب کے جام پیے، پھر ڈانس کیا، ناچے. اور تعجب یہ کرو گے، یہ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کرنے والے سب مسلمان تھے. اور صرف نہ لڑکے، مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں بھی معلوم ہے جو ان لڑکوں کے ساتھ مل کر شراب پیتی ہیں اور ایک دوسرے کے کمر میں ہاتھ ڈال کر شارٹ کپڑے پہن کر گھٹنے سے اوپر پینٹی وغیرہ پہن کر انہوں نے ڈانس کیا ہے. ڈانس، میں یو پی کی بات کر رہا ہوں، اپنی بستی کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پر چھایا ہے. ایک کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کروں، بڑے ظلم ہو رہے ہیں. اعمالکم واموالکم، تم جیسے اعمال کرو گے ہم تمہارے اوپر ویسے حکمراں مسلط کر دیں گے، تمہارے جیسے کرتوت ہوں گے ہم ویسے اوپر تمہارے ذمہ دار تمہارے اوپر بٹا دیں گے، تمہارے عمل اچھے ہوں گے تو ہم تمہارے اوپر اچھے حکمرانوں کو مسلط کریں گے، تمہارے عمل برے ہوں گے تو ہم برے لوگوں کو تمہارے سروں پر مسلط کر دیں گے. اندازہ لگا لو ہمارے اعمال کیسے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ورنہ جس کو گایتری منتر کا صحیح ترجمہ نہ معلوم ہو، اپنا اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ گایتری منتر میں 3 لائنیں ہوتی ہیں تو 4 لائنیں کہاں سے آ گئیں، آج وہ آدمی یو پی کا ذمہ دار بن گیا ہے. جس کو صحیح طریقے سے گایتری منتر پڑھنا نہ آتا ہو، وہ آدمی آج پورے ہندو دھرم کا ٹھیکہ لیے بیٹھا ہوا ہے. جس کو ساسکانگ نہ آتی ہو کہ کسے کہتے ہیں، وہ آدمی آج بڑے بڑے پنڈتوں پہ سے اوپر ہو گیا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ شراب یکبیک حرام نہیں ہوتی ہے. مکے سے مدینہ کی طرف جب صحابہ کرام ہجرت کر کے جاتے ہیں، مدینے کے لوگ بھی شراب پیا کرتے تھے اور مکے کے لوگ بھی شراب پیا کرتے تھے. صحابہ سوال کرتے تھے اللہ کے نبی شراب کے بارے میں کوئی حکم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرمایا. اللہ تعالیٰ مدینے میں قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو ان دونوں کا نقصان بہت زیادہ ہے، کہہ دو کہ ان دونوں میں نقصان بہت زیادہ ہے. شراب کا اور جوئے کا کہہ دو ان دونوں میں نقصان بہت زیادہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تھوڑا نفع بھی ہے. شراب اور جوئے میں نفع ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا نفع ہے. اے نوجوان دیکھو کتنے غور سے سن رہے ہیں. مولانا صاحب کوئی نفع بتا دیں تاکہ پینے کا راستہ مل جائے. قرآن بیان کر رہا ہے اسمہا قل فیہما اسم کبیر. اے نبی کہہ دو کہ ان دونوں کا گناہ بڑا ہے، ان دونوں کا نقصان زیادہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، تھوڑا بہت. لوگوں کے لیے فائدہ کیا ہے؟ اس زمانے میں جو لوگ شراب پیتے تھے ان کی نیت ہماری نیت کی طرح نہیں تھی.
ان سے جب کوئی کہتا تھا لاؤ یار یہ فلاں آدمی غریب ہے کچھ دے دو، تو وہ نہیں دیتے تھے. جب ان کو شراب پلا دی جاتی تھی اور وہ شراب پی لیتے تھے نشے میں، کیا ہے فلاں کی بیٹی کی شادی، اچھا ہاں لے کے آ تجوری میں سے، ارے بہت، ارے لا، اور نشے میں آتے تھے تو سب لٹا دیتے تھے، لے جا، جا اپنی بیٹی کی شادی کر، تیرا بیٹا بیمار ہے، لے جا. شراب وہ اس لیے پیتے تھے تاکہ ہوش میں ہم کسی کو دان خیرات کریں گے تو تکلیف ہوتی تھی، نہیں نکلتا تھا. شراب کے نشے میں آسانی سے لٹا دیتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں کے لیے فائدہ ہے، پینے والوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے فائدہ ہے. کیوں؟ شراب پینے کے بعد لوگوں کو فائدہ ہو جاتا تھا، ہاں چلو غریبوں کو مل جاتا تھا. جوا بھی وہ اس لیے کھیلتے تھے، ایسے کسی کو دیں گے تو تکلیف ہوگی، جوئے میں ہار جائیں گے تو یہ ہوگا چلو ہم ہار گئے، اس کا فائدہ ہو گیا، جاؤ لے جاؤ. لیکن ان دونوں کا نقصان زیادہ تھا. اور سن لو، جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے، جائز قرار نہیں دیتی ہے. یہاں سے ایک بندش لگا دی گئی، لوگوں کا ایک ذہن بنایا گیا، دیکھو حرام تو نہیں کر رہا ہوں ابھی شراب، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو تو اچھا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے چھوڑ دی اور بہت سے لوگ نہیں چھوڑ پائے. ایک بار ایک انصاری صحابی نے کچھ لوگوں کی دعوت کر دی کھانے پر. اب دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے. ایک بار ایک انصاری صحابی نے کچھ لوگوں کی کھانے کی دعوت کر دی اور کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد شراب کا دور چلا. اس دعوت میں حضرت علی بھی شامل تھے، اس دعوت میں حضرت عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف بھی اس دعوت میں شامل تھے. کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اس نوجوان انصاری نے شراب بھی رکھ دی، جس کو پینا ہو پی لے، جس کو نہیں پینا نہ پیے. کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگوں نے شراب بھی پی لی. یہاں شراب پینے کے بعد نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اسی گھر میں مصلی بچھا دیا گیا، جائے نماز بچھا دی گئی اور ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا گیا. آپ نماز پڑھاؤ، سب نیچے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جیسے اس صحابی نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، نماز پڑھانا شروع کی. مغرب کی یا عشاء کی نماز تھی، نماز پڑھانا شروع کی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلی. شراب کا نشہ چڑھ گیا، اس لیے آگے والی سورت میں بہک گئے. سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. یہی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. آیت یہ تھی، لیکن وہ صحابی شراب پی کر نماز پڑھا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے آیت ہی بدل دی شراب کے نشے میں. یا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. انہوں نے یہ پڑھ دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اے کافرو، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں بھی انہی جھوٹے خداؤں کو پوچھتا ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. پورا معنی ہی بدل گیا، پورا معنی ہی بدل گیا. اللہ اللہ کر کے کسی طرح یہ نماز تو پڑھ لی گئی، لیکن جیسی یہ نماز ختم ہوئی ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر جناب محمد رسول اللہ پر یہ آیت نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. یہ آیت نازل ہوتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہہ دو، اپنے اوپر ایمان لانے والے ان صحابہ سے کہہ دو اے ایمانوں والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم شراب پی لیا کرو، نشے میں ہوا کرو تو تم نماز کے قریب نہ جایا کرو. شراب کے نشے میں رہو تو نماز نہ پڑھا کرو. حتی تعلموا ما تقولون،
اس وقت تک نماز مت پڑھو جب تک کہ تمہارا نشہ نہ اتر جائے اور تمہارے منہ سے جو نکلنے لگے اس کو تم سمجھنے نہ لگو. جب تمہیں پتہ لگ جائے کہ میں کیا بول رہا ہوں، تم جو زبان سے نکال رہے ہو اس کو سمجھنے لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں. جب تک ایسا ہوش نہ آ جائے تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ. یہ آیت نازل ہوتی ہے اس وقت. اب صحابہ میں بڑی فکر ہو گئی، ارے یہ تو قرآن ہی کو بدل دینے پہ مجبور کر رہی ہے. ہم شراب نہ پیے ہوتے تو ہم نے یہ آیت نہ پڑھی ہوتی. اس کا مطلب بہت خطرناک چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے روک دیا، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. دیکھیے اب صحابہ کو احساس ہوا، یعنی شراب پئیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا نماز کے قریب مت جاؤ، تو کیا نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے؟ شراب تو چھوڑنا جائز ہے، چھوڑ دو، لیکن نماز کیسے چھوڑ دیں؟ اس لیے ان کے اندر ایک دماغ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا، یعنی اتنی بری چیز ہے، اگر نماز شراب پیو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اب وہ چلو نماز کے 12 بجے شراب پی لیں گے، نہیں ابھی نہ پیو. کیوں؟ ابھی اگر پیئیں گے تو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ظہر کا، چلو نماز کے بعد پئیں گے. اب نماز کے بعد کھانا کھانے بیٹھ گئے، اب نماز کے بعد کھانا کھانے بیٹھے، نہیں ابھی تو سونے کا ٹائم ہے، ابھی کیا پئیں، ابھی تو ویسے ہی سو جائیں گے. اب 3-3:30 بجے اٹھے، چلو پی لیں شراب، نہیں ابھی تو عصر کا وقت ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا شراب کے نشے میں تو اثر چھوٹ جائے گی. اس آیت نے سوچنے پر مجبور کیا اور 90% لوگوں کی شراب چھوٹ گئی، لیکن حرام ابھی بھی نہیں ہوئی. حرام ابھی بھی نہیں ہوئی، لیکن اب حرام ہو رہی ہے. دیکھیے کتنا گمبھیر معاملہ ہو گیا. مدینے میں ایک جشن منایا گیا، کوئی شادی آدی تھی، اس نے تمام لوگوں کی دعوت کر دی. مدینے میں مہاجرین اور انصار سب جشن منانے میں لگ گئے. شادی میں کھانا بھی کھایا اور کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. اب بہت سے لوگوں نے شراب پی رکھی، شراب کے نشے میں اتنے دھت ہو گئے کہ ایک دوسرے کو گالی دینے لگا. جو مکے سے مہاجر ہجرت کر کے گئے وہ انصاریوں سے کہنے لگے، اے تم سب میرے باپ کے نوکر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بستی میں آئے، مکے میں پیدا ہوئے، مکہ سے اچھا کوئی شہر نہیں ہے. دوسرے لوگ شراب کے نشے میں کہنے لگے، اے ہم قریشی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم قریش میں آئے، قریش سے افضل کوئی قوم نہیں ہے، ہمارا خاندان سب سے اونچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں آئے. ادھر انصاری بھی شراب کے نشے میں تھے، وہ کہنے لگے، اے چپ، بہت آئے ہو، ہم بڑے، ارے بھوکے آئے تھے، ننگے آئے تھے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا تمہارے پاس، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تمہارے پاس، مکے والوں نے تو تمہیں مار کے بھگا کر نکالا ہے. تم ننگے آئے تھے، پہننے کے لیے کپڑا ہم نے دیا، تم بھوکے آئے تھے، تمہیں کھانا ہم نے کھلایا، تمہارے پاس کاروبار اور بزنس کے لیے کھیتی نہیں تھی، ہم نے کھیتیاں دیں، تمہاری بیٹوں کو ہم نے اپنی بیٹیوں سے شادی کرائی، ہم افضل ہیں، تم ہم سے افضل نہیں ہو. او قومی عصبیتیں جوش مارنے لگیں، ہم تم سے بڑے. اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس چیز کو ہم ختم کرنے کے لیے آئے تھے وہی ان لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے. ذات پات برادری ہم مٹانے آئے تھے، اونچ نیچ ہم مٹانے آئے تھے، اور یہ ان لوگوں نے شراب کی وجہ سے اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لی ہے. آسمان پر نظریں ڈالی، اے اللہ اب شراب کے بارے میں کوئی حتمی حکم نافذ فرما دے. یہ شراب تو بھائی چارے کو ختم کر رہی ہے، ذات برادری کو اچھال رہی ہے. سب آدم کے بیٹے ہیں، اگر بڑا کوئی ہے تو اپنے علم اور تقوی کے اعتبار سے بڑا ہے، ذات اور برادری کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ اب شراب کی حرمت کا اعلان کر دے. اے اللہ اب شراب نے بہت زیادہ ماحول خراب کر دیا ہے. اللہ کے نبی کی سوالیہ نظریں آسمان سے نیچے آتی ہیں، یہاں جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، جو قرآن کی آیت ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے شراب کی حرمت کا اعلان کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو. فرمایا اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب
والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں، آج کے بعد اللہ نے شراب حرام کر دی، جوئے کو بھی، والانصاب اور بتوں کے نام پر چڑھایا ہوا چڑھاوا، غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا چڑھاوا. انصاب اس بت کو کہتے ہیں جس پر غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز چڑھائی جائے. اب غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز کسی بھی جگہ چڑھائی جائے وہ بت میں شامل ہے، وہ بت میں شامل ہے. یقین نہ آئے تو پھرپھرا شریف کے آدمی سے پوچھ لینا. میرے بھائیوں، انصاب کے اندر وہ چیزیں بھی شامل ہو رہی ہیں. غیر اللہ کے نام پر چڑھی ہوئی چیز جس پر بھی چڑھائی جائے وہ نسب کے اندر شامل ہے. والانصاب اور بتوں کے نام پر چڑھایا ہوا چڑھاوا، والازلام اور پھال کے تیر. کیا ہوتا تھا عرب کے اندر؟ یہ گوشت، ایک بکرا ذبح کیا، ایک اونٹ کاٹا، نہر کیا اور اس کے حصے بنا دیے 10. لیکن یہاں 5 کلو گوشت، یہاں 2 کلو گوشت، یہاں 4 کلو گوشت، یہاں 10 کلو گوشت، یہاں 15 کلو گوشت، یہاں 1 کلو گوشت اور یہاں کچھ نہیں، خالی. ایسے 10 حصے بنا دیے اور 10 تیر بنائے. 10 تیر اور 10 تیروں پر ایک پرچی چپکا دی. 15 کلو گوشت،